السلام علیکم خواتین حضرات. آج میں آپ سے اس کرتے کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا جو میں نے پہن رکھا ہے. وہ اس لیے کہ تقریباً 20 برس پہلے یہ میں نے کرتا خریدا تھا ویمبلی ہائی روڈ پہ یہاں لندن کے اندر. میں ایسے ہی گھوم گھام رہا تھا مختلف شاپس کے اندر جا کے دیکھ رہا تھا تو مجھے ایک صومالین شاپ نظر آئی اور جس کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا کہ صومالین آرٹیفیکٹس اینڈ سم کلچرل ڈریسز ایٹسٹرا. تو مجھے بہت اٹریکٹ کیا اس بورڈ نے, تو میں اس کے اندر چلا گیا کیونکہ مجھے تو دوسرے لوگوں کا آرٹ اور کلچر دیکھنے کا بھی بہت زیادہ شوق ہے. تو میں اس دکان کے اندر چلا گیا. صومالیہ کے بارے میں جو میرے ذہن میں تاثر تھا وہ تو بالکل وہی تھا جو عوام الناس کے ذہن میں ہے کہ یہ ایک افریقن کنٹری ہے اور وار ٹورن کنٹری ہے. جنگ یہاں پہ مستقلاً لگی ہوئی ہے اور یہ کسی بھی طرح سے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی, اور بہت سارے بیچارے لوگ وہاں سے اجڑ اکھڑ کے تو یہاں پناہ لینے کے لیے بھی پہنچے ہوئے تھے ایز ریفیوجیز. تو اکثر میں ان لوگوں کو دیکھتا رہتا تھا آتے جاتے, کیونکہ صومالینز جو ہے وہ دور سے ہی پہچانا جاتا ہے. اس کی ایک خاص شکل و شباہت ہے, کچھ اونٹ سے ملتی ہوئی مشابہت اس کی جو ہے اس کو پہچان لینے میں آسانی پیدا کر دیتی ہے کہ یہ صومالین ہے یقیناً. پھر وہ کیونکہ امیگریشن کے ان کے مسائل تھے تو ان کے بارے میں یہاں پہ کچھ مقامی لوگ بہت زیادہ اچھا تاثر نہیں رکھتے تھے, کیونکہ میں ان کو اکثر دیکھتا تھا وہ لڑکے وڑکے جو ہیں وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے اور اینی ہاؤ دے ور ناٹ ان گڈ بکس آف لوکل پیپل, کہ یہ کچھ دنگا وغیرہ بھی کر لیتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے تو. لیکن اس کی جب میں دکان کے اندر گیا تو میں تو حیرت زدہ رہ گیا. اس قدر خوبصورت وہاں پہ نفیس چیزیں رکھی ہوئی تھیں, ٹیبل لیمپس اور اونٹ کی کھال سے بنی ہوئی بے شمار چیزیں, پھر اسی طرح کے ملبوسات, چھوٹے چھوٹے خوبصورت ڈیکوریشن پیسز جو بڑے آرٹسٹک تھے اور بڑے اٹریکٹیو تھے. تو میں انہیں دیکھ کے تو دنگ رہ گیا. میں نے کہا یہ تو جو ان کے بارے میں ہمارا عام تاثر ہے یہ قوم اس سے بہت مختلف ہے, کیونکہ اس کی قوموں کی شناخت اس کے آرٹ اور کلچر سے ہی ہوتی ہے. تو شکل و وجاہت بھی ٹھیک ہے لیکن وہ تو موسموں کے اثرات کی وجہ سے زیادہ تر شکل و صورت بنتی ہے لوگوں کی, قوموں کی. خط استوا سے کتنی دور ہے اور کتنا نزدیک ہے اور اس کے موسمی حالات کیسے ہیں, یہ چیزیں شکل و شباہت پہ یقیناً اثر انداز ہوتی ہیں. لیکن ان کی نفسیات جو ہے, ان کی جو مینٹیلٹی ہے, ان کی جو اندر کی شخصیات ہیں, وہ تو ان کا آرٹ اور کلچر اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. تو اسی لیے ثقافت کی, فنون لطیفہ کی, کسی بھی قوموں کی
زندگیوں میں بہت اہمیت ہوتی ہے. تو میں آپ یقین جانیے کہ میرا سارا تاثر ان کے بارے میں بالکل مختلف ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ میں یہاں سے کیا خرید سکتا ہوں، کیونکہ اکثر چیزیں تو گھروں میں پڑی ہوتی ہیں. تو میں بڑا سوچ کے میری اس کرتے کے اوپر نظر پڑی. تو اس میں یہ ایک تو بین ہے، کالر جو ہے، اور دوسرا یہ اس کو اس طرح جب لگاتے ہیں تو بڑا خوبصورت سا ایک امپیکٹ بنتا ہے. پھر یہ اس کے جو سامنے والا حصہ ہے اس پہ کچھ آرٹسٹک چیزیں بنی ہوئی ہیں. تو ہم اسے اکثر اپنے پنجاب کے اندر دیکھتے ہیں کہ یہ بین والا کرتا جو ہے وہ جسے ہم پنجابی زبان میں تریزوں والا کرتا کہتے ہیں، یہ مجھے اس کے بہت قریب نظر آیا. تو اس مماثلت کی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلو میں اس کو خریدتا ہوں اور اس کو پہنتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی سٹچنگ بڑی زبردست ہوئی ہے اور کپڑا بھی بہت خوبصورت لگا ہوا ہے. بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ دو گھوڑا بوس کی ہے. اتنا ملائم اور اتنا نرم ہے، ریشم کا گمان ہوتا ہے. اب پتہ نہیں ریشم تو شاید نہیں ہوگا کیونکہ یہ کوئی زیادہ مہنگا بھی نہیں تھا. تو میں نے سوچا کہ میں اس کو خریدتا ہوں. تو وہ میں نے خرید لیا اور اس کو صرف ایک ہی مرتبہ میں پہن سکا اپنے سب سے بڑے بیٹے کی شادی کے موقع پہ. تو اس کے بعد یہ آج تک الماری ہی میں لٹکا ہوا تھا. تو میں نے سوچا کہ آج میں اس کے ساتھ ویڈیو کیوں نہ بناؤں تاکہ میں صومالین لوگوں کے بارے میں، ان کے آرٹ اور کلچر کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی آگہی دوں اور ان کے بارے میں بات کروں کہ ایک مماثلت ہے جو مجھے نظر آئی ان کے اور اپنے کلچر کے اندر کہ اس طرح کا کرتا جو ہے ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے، تریزوں والا کرتا یا پھر کالر والا بین والا کرتا بھی اسے کہتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے، کڑھائی بڑھائی اسی طرح ہمارے کرتوں پہ بھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ ٹچ جو ہے یہ اس طرح سنہری سی ایک پٹی آگے اس طرح لگ جاتی ہے اس کے اوپر جس سے اس کی بڑی خوبصورتی سے نکل آتی ہے. یہ ایک ڈفرینٹ ہے چیز جو ایڈیشنل ہے اس میں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہ کچھ بشٹ نما ہے، ہمارے کرتے نیچے سے ذرا کھلے کھلے ہوتے ہیں، وہ جو پنجابی کرتے جیسے دھوتیوں کے ساتھ بھی لوگ پہنتے ہیں، شلواروں کے ساتھ بھی، پاجاموں کے ساتھ بھی. تو یہ اس قسم کے کرتے پھر صرف پنجاب ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں، یہ پورے بر صغیر میں لوگ نے خاص طور پہ مسلم کلچر کے اندر تو میں نے بہت دیکھا ہے کہ لوگ پہنتے ہیں. اب وہ نیچے آڑا پاجامہ پہن لیں یا حیدرآبادی کھلے پائچوں کا پاجامہ پہن لیں یا پھر اس کے اوپر اچکن پہن کے آگے سے اس کو کھلا چھوڑ دیں تو یہ بھی نظر آتا رہے اور اچکن بھی. تو اس طرح پھر میں پھر یہ سوچتا رہا کہ میں نے کہا یار یہ تو بڑے نفیس لوگ ہیں تو ان کا تاثر اتنا غلط کیوں ہے، اور پھر ان کے ملک کے اندر مستقلاً یہ ایک جنگ کیوں لگی ہوئی ہے. تو یہ سوال میں لے کے نکلا اس کرتے کے ساتھ ان کی شاپ سے. تو پھر ایک دفعہ اچانک
ایک سومالین خاتون نے مجھ سے کچھ راستہ پوچھا، تو میں اس کو راستہ بتا رہا تھا کہ وہاں سے مڑ کے یہ سیدھے جاؤ تو اس طرف جاؤ تو پھر یہ جدھر تم کہہ رہی ہو وہ جگہ ہے. تو میں نے سوچا کہ موقع ملا ہوا ہے تو میں اس سے بات کیوں نہ کروں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بات سنو، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ تمہارے ملک کے اندر مستقلاً جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ تو اب اس نے مجھے بڑا دلچسپ جواب دیا. کہنے لگی کہ they are fighting for the president. تو میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار یہ کتنے مخلص لوگ ہیں، یہ کسی اپنے پریزیڈنٹ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو میں نے کہا واٹ از دا نیم آف دیٹ پریزیڈنٹ فار ہوم دے آر آل فائٹنگ؟ تو ایک دم قہقہ لگا کے ہنس پڑی کہ اوہ نو یو ٹک می رانگ. I mean, they are all fighting to be the president. اوہو، تب میری سمجھ میں آیا. اور دیکھیں لڑ بھی آپس میں ہی رہے ہیں نا. تو میری سمجھ میں آیا کہ اچھا. پھر میں نے کہا کہ اوہو یہ تو دس از اے کامن پرابلم. پتہ نہیں ہمارے ملکوں کے اندر، مسلمان ملکوں کے اندر خاص طور پہ اقتدار اتنی بڑی پرابلم کیوں ہے کہ ہم آپس ہی میں لڑتے رہتے ہیں. اقتدار حاصل کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے. So they are all fighting for the president. She meant to be the president. اچھا تو پھر اس کے بعد میں نے ان لوگوں سے تھوڑی بات چیت کرنے کی کوشش شروع کی، اور میں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی واقعی نفیس لوگ ہیں اور مہذب بھی ہیں. لیکن وہی بات ہے نا کہ حالات انسان کو کیا سے کیا بنا دیتے ہیں، مفلسی، حصے، لطافت وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہاں ان کے ساتھ بیچاروں کے ہوا، پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں یہ گئے ہوئے ہیں اپنی کنٹری کے جنگ زدہ ہونے کی وجہ سے. تو ان کی اپنی نفاستیں اور خوبصورتیاں، وہ تہذیب و تمدن سارا پھر بیچاروں کے ہاتھوں سے اسی طرح نکلتا ہے، اقوام کے ہاتھوں سے. تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے ان کے حالات بھی، بلکہ سارے ہی مسلم کنٹریز کے حالات اچھے ہو جائیں. پتہ نہیں اقتدار کیوں مسلمانوں کا مسئلہ ہے. ارے میں یہاں جب سے آیا ہوں کم از کم میں نے 10 پرائم منسٹر بدلتے دیکھے ہیں. اور کیا مجال کہ کہیں پہ کوئی گملہ بھی ٹوٹا ہو، کہیں پہ کوئی انریسٹ ہوا ہو، کہیں پہ کوئی، بڑے آرام سے آپس میں یہ بحث و تمہیز بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے ان کے درمیان زبان کلامی، اور پھر یہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی بھی کرتے ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں ہوا کہ انریسٹ پھیل جائے پورے ملک کے اندر اور ان کو اپنی روزمرہ کے فرائض ہی بھول جائیں اور کچھ ان کو سوجے ہی نہ، اور یہ صرف اور صرف بس اقتدار کے لیے گھوڑے دوڑاتے پھریں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. نہیں، بالکل بھی نہیں. کوئی بھی پرائم منسٹر آئے گئے آرام سے چلے جاتے ہیں، اور پھر کوئی پرائم منسٹر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری ٹرم ہے. اگر لوگوں نے میرے کاموں کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے چاہا تو میں اگلی ٹرم بھی پرائم منسٹر رہ سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے
میں نے کسی کو بھی سر دھڑ کی بازی لگاتے نہیں دیکھا. بہت آرام سے تبدیلی آ جاتی ہے، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا. آج اس پارٹی کی حکومت ہے، کل اس پارٹی کی حکومت ہے. اسی طرح انہوں نے نیچے تک سارا طاقت جو ہے اس کو نیچے تک دے رکھا ہے. کونسل جو ہیں وہ وہاں پہ بھی اقتدار کے لیے الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں. کبھی کوئی میئر ہوتا ہے، کبھی کوئی لیڈر آف دی کونسل ہوتا ہے، کبھی اسی طرح. کبھی میں نے، اور ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آئی آج تک کہ ہم بر صغیر کے لوگ خاص طور پہ اور بالخصوص پاکستانی لوگ جلسوں کو کیوں اتنی اہمیت دیتے ہیں. اب تو خیر میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک دن میں 3 4 جلسے ہو رہے ہوتے ہیں. پہلے تو پھر بھی کبھی مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے میں بھی بعض اوقات 1 2 جلسے ہوتے تھے. تو لیکن الیکشن کے نزدیک ذرا زیادہ ہوتے تھے. اس طرح لوگوں کو بلانا، کسی میدان میں اکٹھے کرنا اور وہاں پہ لمبی لمبی تقریریں کرنا، یہ میری سمجھ سے ہی باہر ہے. یہاں پہ بھی میں نے کیمپینز ہوتی دیکھی ہیں، انتہائی مؤثر کیمپینز ہیں. لوگ پمفلٹس لے کے گھروں میں پھینک کے جاتے ہیں، 2 4 کی 5 6 کی ٹولی میں جا کے راہ چلتے لوگوں سے کنوینسنگ بھی کرتے ہیں، ڈورز کو بھی ناک کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں کہ جناب ہم اس علاقے کے مسائل اس طرح حل کریں گے، ہماری پارٹی کا یہ منشور ہے. لوگوں کو جا کے بتاتے ہیں اور ووٹ مانگتے ہیں. لیکن بڑے بڑے جلسے جلوس یہاں پہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے، کبھی نہیں دیکھے. اور اتنی مؤثر ان کی کیمپین ہوتی ہے، اس کے باوجود پمفلیٹس، ہورڈنگز، بورڈز وغیرہ سب کچھ یہ استعمال کرتے ہیں. اور الیکشن کے نزدیک کہیں کوئی چند میٹنگز ان کی ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح بڑے بڑے میدانوں کے اندر اکٹھ کرنا اور اس کو شو آف پاور کہنا اور اس پہ پھر بے تحاشا اخراجات کرنا. یہ اخراجات اگر پارٹیوں کے پاس اتنا پیسہ ہے بھی تو یہ کسی فلاحی کاموں میں کیوں نہیں استعمال کر سکتی. بہرحال یہ چیزیں سمجھ سے باہر ہیں. کرتے کی طرف واپس آتا ہوں تو اس طرح ایک کامنالٹی مجھے نظر آئی تو میں نے یہ کرتا پھر خریدا. تو اسی طرح میں نے ایک اور جگہ پہ جب میں رومانیہ میں گیا تو ان کا ایک نیشنل کلچرل اینڈ ہیریٹیج میوزیم ہے، اس کے اندر میں گیا. تو اس کے اندر ایک ان کے جو اینشنٹ ڈریسز ہیں وہ لٹکے ہوئے تھے ایک کمرے کے اندر. تو میں دیکھ کے حیران پریشان رہ گیا. عورتوں کی پوشاک تھی خاص طور پہ، تو وہ لمبے لمبے چغے اور اس کے اوپر کڑھائی اور خوبصورت. تو میں سوچ رہا تھا کہ میں یہ تو کسی گلزرینہ کا لباس نظر آ رہا ہے مجھے. جو ہمارے ناردرن ایریاز میں جو پٹھان خواتین ہیں وہ جو لمبے لمبے کرتے اور بھاری بھرکم ان کے اوپر بڑے خوبصورت کام ہوا ہوتا ہے وہ پہنتی ہیں، تو وہ بالکل مجھے تو وہی نظر آیا. تو اس طرح بہت ساری مماثلتیں بھی ہیں آرٹ اور کلچر کے اندر. آپ اگر گھومیں پھریں دیکھیں تو آپ کو نظر آتی ہیں. تو اجازت دیجیے آج کے ایپیسوڈ سے، پھر انشاءاللہ ملیں گے اگلے کسی ایپیسوڈ میں. خدا حافظ.